ایڈوکیٹ سرفراز چیمہ پیشے کے لحاظ سے وکیل تھا۔ ملک وال اور منڈی بہالدین کی عدالتوں میں لوگوں کی پہلی ترجیح وہی ہوتا تھا۔ فیس لاکھوں میں لیتا اور قتل عمد کے ملزموں کو ہی نہیں بلکہ مجرموں کو بھی بری کروا لیتا تھا۔ پھر جب وقت بدلتا ہے، اس کی عمر ڈل جاتی ہے اور وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، آنکھوں کی بینائی اس حد تک کم ہو جاتی ہے کہ سامنے کھڑی اپنی سکی بہن کو نہیں پہچان سکتا۔ سارا روپیہ پیسہ اولاد بانٹ لیتی ہے۔ بیٹے اپنی بیوی بچوں کو لے کر یورپ سیٹل ہو جاتے ہیں، جبکہ بیٹی کی شادی کسی جاگیردار گھرانے میں ہو جاتی ہے۔ ایڈوکیٹ سرفراز چیمہ گھر میں اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اولاد چونکہ مظلوموں کی دھوکے سے ہتھیائی گئی دولت پر پلی بڑھی یا ظالموں کے ظلم چھپانے کے لیے دی گئی دولت پر جوان ہوئی تھی، لہذا ان میں مروت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ باپ کو ساتھ رکھنے کے لیے کوئی بھی راضی نہ تھا۔ پھر متفقہ فیصلہ ہوتا ہے کہ والد صاحب کے لیے 24 گھنٹے کا ملازم اور ایک سیکورٹی گارڈ کا انتظام کیا جائے۔ ظالموں کے لیے ڈھال بن کر مظلوموں کو انصاف کی دہلیز سے خالی ہاتھ واپس موڑ دینے والا ایڈوکیٹ سرفراز چیمہ یوں ملازمین کے سہارے پر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پچھلے دنوں ان کا بڑا بیٹا بیوی بچوں کے ہمراہ اپنی سالی کی شادی پر پاکستان آیا ہوا تھا۔ رشتہ داروں نے اس کو شرمندہ کر کے اپنے والد صاحب کو ملنے پر مجبور کیا۔ وہ اپنی بیوی بچوں کے ہمراہ اپنے باپ کو ملنے ان کے گھر چلا آیا۔ جس وقت وکیل کا بیٹا اپنے باپ کو ملنے آیا، اس وقت میں بھی وہاں موجود تھا۔ ان کے باپ کے کمرے سے شدید بدبو آ رہی تھی، کیونکہ بار بار رات کو اٹھ کر ٹوائلٹ نہیں جا پاتے۔ ملازمین کو آواز دیتے تو وہ ان کی سنی انسنی کر دیتے تھے۔ یوں پیشاب بستر میں نکل جاتا اور بستر دھونا تو دور کی بات، ملازمین بستر بدلنا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ یوں چیمہ صاحب اسی بدبودار گیلے بستر پر پڑے زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ جب ان کا بیٹا کمرے میں داخل ہوا تو ناک پر رومال رکھ کر باپ کو ملے بغیر ہی واپس مڑ گیا۔ میں خیرت سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ چونکہ سرفراز چیمہ صاحب کو نظر نہیں آتا تھا، ان کا بیٹا باہر گیا اور سیکورٹی گارڈ کو سمجھا بجھا کر کمرے کے اندر داخل کیا۔ خود ناک پر رومال رکھے دروازے کے دہلیز پر کھڑے ہو کر باپ کو سلام کیا اور اپنی جگہ پر ملازم کو آگے بڑھا دیا۔ ملازم نے جا کر بوڑھے وکیل کو گلے لگایا۔ بوڑھا بیچارہ نوکر کو ہی اپنا بیٹا سمجھ کر چومتا رہا۔ بعد ازاں بیوی بچوں کی باری آئی تو ایسے ہی بیوی بچے دہلیز میں کھڑے رہے۔ ملازمہ اور اس کے بچے وکیل صاحب کی بہو پوتے پوتیاں بن کر ان کو ملتے رہے۔ وکیل صاحب انہیں اپنا خون سمجھ کر دعائیں دیتے رہے۔ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ وکیل صاحب کا بیٹا بہو بچے گھر میں رکے اور پھر نکل گئے۔ نہ جاتے ہوئے باپ کو الوداعی نظر دیکھا اور نہ ہی اپنے باپ سے کوئی بات کی۔ میں خیرت سے بیٹھا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کل کو جب یہ شخص اپنے باپ کی جگہ پر ہوگا تو اس کے بچے اس کے ساتھ کیا رویہ اپنائیں گے۔ چاہنے کے باوجود بھی میں سرفراز چیمہ صاحب کو حقیقت نہ بتا سکا۔ جن لوگوں کو وہ بہو بیٹا اور پوتے پوتیاں سمجھ کر مل رہے تھے، وہ در حقیقت ان کے گھر کے ملازمین تھے۔ ان کے بیٹے نے تو باپ کے قریب جانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ بیٹے کے اس طرح کا رویہ اپنانے میں کسی اور کا نہیں، بلا شبہ وکیل صاحب کا اپنا ہی ہاتھ تھا۔ خیر میں تھوڑی دیر وکیل صاحب کے پاس بیٹھا، ان کی بیمار پرسی کی، پھر بوجھل دل کے ساتھ وہاں سے چلا آیا۔ مگر یہ واقعہ مجھے بہت کچھ سمجھا گیا۔ مجھے سب سے پہلی چیز یہ سمجھ آئی کہ مال اور اولاد فتنہ اور آزمائش کیسے بنتے ہیں۔ دوسری چیز یہ سمجھ آئی کہ پیشہ کوئی بھی اپناؤ مگر کبھی ظالم کے ساتھ کھڑے نہ ہو۔ تیسری اور سب سے اہم بات یہ سمجھ آئی کہ اپنی اولاد کو رشتوں سے محبت اور دوسروں کا احترام کرنا ضرور سکھاؤ۔ ان کے دل میں کبھی دولت اور عہدے کا لالچ نہ پیدا کرو۔ آخر میں ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل انفارمیشن میڈیا اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔